على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک سورت میں پہلے 4 چیزوں کی قسم کھا رہا ہے اور قسم کھا کے اپنی بات کو مضبوط کر کے اپنے بندوں کے سامنے پیش فرما رہا ہے کہ میں انجیر کی قسم کھاتا ہوں، زیتون کی قسم کھاتا ہوں، طور سینا طور پہاڑ کی میں قسم کھاتا ہوں، اور اس امن والے مبارک شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ شان والا بنایا۔ کوئی بھی شخص قسم کھا کے اپنی بات اس لیے کہتا ہے کہ سامنے والا اس کی بات پر بھروسہ کرتا ہے اور یہ مان لے کہ جب یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے تو ضرور اس کی بات صحیح ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ تو غلط کہہ ہی نہیں سکتا، اسے تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ اپنے کلام سے یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ شاندار بنایا ہے، تو اب قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ تو قسم کھانے سے اپنی بات کی اہمیت نہیں بتا رہا ہے، انسان کی اہمیت بتا رہا ہے کہ تم سمجھو کیا کہ تمہیں میں نے بنایا کیا ہے، تمہارے اندر جو انسانیت رکھی ہے تم اس کی قدر کیا جانو؟ اس کی قدر تو وہ جانتا ہے جس نے بنایا۔ جیسے کہتے ہیں قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہر، جوہر کی قدر ہیرے موتی کی قدر یا تو بادشاہ جانتا ہے یا جو اس کا پرکھنے والا جوہری ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے اس کی کیا قیمت۔ تو اللہ نے اے انسان تجھے بیش قیمت بنایا ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اگر تو صحیح معنی میں انسان ہو جائے تو تیری وہ ہستی ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا اور جس کا کوئی مول اور بدل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے آداب سکھا کر اپنے بندوں کے لیے مکلف فرمایا کہ یہ آداب اور سلیقے اور طور تمیز کے طور طریقے ہمارے بندوں تک بھی پہنچا۔ اور اللہ جو ادب سکھائے، انسان کو جس طرح کا انسان بنائے، اس سے اچھا انسان نہ کوئی استاد بنا سکتا ہے نہ کوئی تعلیم بنا سکتی ہے۔ سب سے زیادہ شاندار انسان وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے۔ آج بھی آپ اپنے تجربات سے دیکھ لیجیے، ایک طرف وہ مخصوص اللہ کے بندے ہوں گے جو اپنی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں گزار رہے ہوں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو دوسری تعلیمات سے متاثر ہوں گے یا تعلیمات سے بالکل بے بہرہ لا علم ہوں گے اور جیسے دل چاہ رہا ہوگا ویسے ہی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دونوں کی زندگیوں میں اور طور طریقوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک کے اندر اچھائی نظر آئے گی، خوبیاں ہی خوبیاں اور کمالات ہی کمالات نظر آئیں گے، اور ایک کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا صحیح کر رہا ہے کیا غلط کر رہا ہے، بولنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کھانے پینے کا کیا ہونا چاہیے، اٹھنے بیٹھنے کا کیا ہونا چاہیے۔ جب اس نے سیکھا ہی نہیں ہے تو وہ اسے اپنائے گا کیا اور اپنی زندگی میں اسے کیا رچائے گا بسائے گا۔ اس لیے جو لوگ قرآن و حدیث کی تعلیم سے ناواقف ہیں اور اس کے مطابق عمل کر کے زندگی نہیں گزار رہے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کتنا بھی اونچا مقام حاصل کر لیں، مگر وہ انسانیت ان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں آدمی میں انسانیت پیدا ہوتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب، سلیقے اور تمیز کی وہ باتیں بتائیں کہ جو کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا۔
اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری زندگیوں کے ہر پہلو پہ نظر کر کے کہ کون سی چیز تمہارے لیے حسن اور فائدے کا ذریعہ بنے گی، کون سی چیز تمہارے لیے عیب اور نقصان کا ذریعہ بنے گی، یہ سب تمہیں سمجھاتا ہوا اور بتاتا ہوا چل رہا ہوں، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو صحیح باتیں سکھاتا ہے۔ فرمایا میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے ہو۔ لیکن میں کہتا ہوں بار بار یہ حدیث پڑھ کے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ بھی حضور نے بڑی تواضع اور انکساری فرمائی ہے، جو اپنے امتیوں کے لیے اپنی شان ایک باپ جیسی ظاہر فرمائی ہے، ورنہ اپنی اولاد کے لیے باپ بھی وہ نہیں کر سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے اٹھنے بیٹھنے پر اتنی نظر نہیں رکھتا، ایسے باریک باریک نکتے اور ایسی اچھائیاں نہیں سکھاتا، اپنے دل دماغ پہ اتنا لوڈ لینا نہیں چاہتا کہ کون اس کے پیچھے پڑا رہے ہر وقت کہ یہ سکھاؤ اور وہ سکھاؤ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے خاطر کیسا دکھ، کیسی تکلیف اور کیسا اپنے دل دماغ پر اثر قبول کر رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی بھی محنت و مشقت کی صورت ہو جائے مگر میرے امتی جو ہیں صحیح ادب سیکھ لیں، صحیح تعلیم سیکھ لیں، وہ تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی۔ فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیم، میرے رب نے مجھے علم سکھایا، کیا ہی شاندار علم سکھایا۔ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، کیا ہی شاندار ادب سکھایا۔ ہمارے سامنے دین کی جو باتیں آتی ہیں کبھی کبھی ہم انہیں معمولی سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دین کی اچھی بات آدمی کو میلوں کے فاصلے پر جہنم سے دور کرا دیتی ہے، اور کوئی بات گناہ کی بندہ معمولی سمجھتا ہوتا ہے مگر وہ جہنم کی ایسی گہرائی میں لے جانے کے لیے کافی ہوتی ہے جیسے آسمان سے زمین کا فاصلہ۔ تو ہم قدر نہیں کرتے مگر صحابہ رضی اللہ عنہم ہر نیکی کی قدر کیا کرتے۔ حضرت ابو طفیل جو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں میں صبح کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا کہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی صحبت سے، ان کی خدمت سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل ہوگا، حضور کی باتیں سننے کو ملے گی۔ کہ جب میں پہنچتا تو تھوڑی دیر کے بعد فرماتے چلو بھائی بازار میں چلتے، کہ ہمیں اپنے ساتھ، ہم پیچھے پیچھے آپ بازار میں آتے، پورے بازار میں گلیوں میں دکانوں پہ سب میں گھومتے ہوئے، اور پھر گھنٹہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جو بھی لگتا، بازار جتنی بھی بڑی ہوگی وہاں کی اس کے لحاظ سے پھر واپس آ جاتے۔ ہم جو جتنی دیر بیٹھنا ہوتا رخصت لے کے پھر آ جاتے، دوسرے دن پھر جاتے، پھر آپ یہی فرمائے چلو بھائی بازار چل رہے ہیں، بازار میں گھومتے گھامتے آ جاتے۔ ایک دن میں عرض کرنے لگا حضرت آپ بازار جاتے لیکن نہ تو کسی دکان پہ جا کے کھڑے ہوتے، نہ کسی سے بات کرتے، نہ لوگوں کی مجلس جمی ہوتی ہے نہ اس میں جا کر بیٹھتے ہیں، نہ کبھی کسی سامان کے بارے میں پوچھا یہ کیا ہے، نہ کسی سے بھاؤ کیا، بس آپ گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے پیٹ ذرا بڑا تھا ان کا، تو پیٹوے کہہ کے انہوں نے فرمایا ارے پیٹوے تجھے پتا ہے ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کا سامنا ہو تو ہم اسے سلام کریں، سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ سلام ان کی نظر میں کتنا اہم تھا۔ آج ہم تو یہ سوچ کر کہ سلام کریں گے تو کیا ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، السلام علیکم کہہ دیا، ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو 20 ملیں گے، وبرکاتہ کہہ دیا تو 30 ہو جائیں گے، ومغفرتہ بھی لگا دیا تو 40 ہو جائیں گے۔ مگر یہ سمجھ لو اگر ایک ایک آدمی کو آپ اس طرح سلام کرتے رہے اور سلام کے جواب دیتے رہے اور دن بھر میں 100 آدمیوں سے سلام و کلام ہو گیا تو کتنی نیکیاں ہو گئی۔ اور وہ میدان محشر جب وہاں پر حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، وہاں پر اگر نیکیوں میں کمی پڑ گئی تو اس وقت بے چینی ہوگی، اس وقت آدمی کہے گا کاش مجھے یہ نیکی مل جائے جس کی وجہ سے میں یہاں پکڑ سے بچ جاؤں۔ مگر وہاں پر باپ، بھائی، بہن، رشتہ دار کوئی اپنی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ہر شخص کہے گا میاں اپنی فکر کرو، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگتا ہو، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے دور بھاگتا ہو، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے دور بھاگتا ہو، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ،
اس دن تو ہر ایک کی ایسی شان ہوگی جو دوسرے سے اسے بے پرواہ کر رہی ہوگی، کہہ رہا ہوگا مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، جہنم میں جا، کہیں جا، مجھے دکھ رہا ہے جہنم، اگر میں ڈال دیا گیا تو میرا کیا حال ہو۔ اپنی تکلیف کا وہاں پر ایسا احساس ہوگا آدمی کو، تو وہاں کی فکر ہوتی تھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو کہ جتنی زیادہ نیکیاں ہو جائیں اتنا اچھا ہے، جبکہ ان کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی، قرآن عظیم میں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہو گئی، مگر وہ کہتے تھے جتنا اکٹھا ہو جائے کم ہی کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جنت میں جائے گا وہ بھی افسوس کرے گا، اور جو جنت میں نہیں جائے گا وہ بھی افسوس کرے گا۔ کہ یا رسول اللہ جنت میں جا کے افسوس کیوں کرے گا؟ وہاں یوں افسوس کرے گا، کہے گا کاش جتنی میں نے نیکیاں کی ہیں اور اس سے زیادہ کی ہوتی، میں نے اور کیوں نہیں کیا، سب سے اونچا میرا مرتبہ اور مقام ہو جاتا۔ آج دنیا میں آدمی دنیاوی ترقی کے جو شوقین ہوتے ہیں تو وہ زیادہ محنت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ انہیں مکان کی ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بس ان کو فکر یہ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں آگے نکل جائے۔ آج ہماری دنیا میں نمبر 1 پہ فلاں چل رہا ہے، تو اس سے جو دوسرے نمبر پر ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی صورت سے یہ دوسرے نمبر پر آ جائے، میں پہلے نمبر پہ آ جاؤں۔ جبکہ اس دنیا کا پہلا نمبر ہو، دوسرا نمبر ہو، تیسرا، چوتھا، پانچواں ہو، سب فنا ہو جانے والے اور مٹ جانے والے نمبر ہیں، اور وہاں کا جو نمبر ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، تو وہاں پر وہ یہ چاہے گا کاش میرا نمبر اور اونچا ہو جاتا۔ تو اس آخرت کی ترقی اور کامیابی کے لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ سلام کرنے کو اور سلام کا جواب دینے کو معمولی نہیں سمجھتے تھے۔ آج ہم اور آپ گزرتے ہیں راستے، 10 آدمیوں کو سلام کرتے ہیں، 8 نے جواب دے دیا، 2 نے نہیں دیا، کبھی 5 نے جواب دے دیا، 5 نے نہیں دیا، دیکھتا ہوا نکل گیا، کوئی کسی وجہ سے جواب نہیں دیتا، کوئی کسی وجہ سے نہیں دیتا، اور سلام کرنے کا رواج بھی کم ہوتا چلا جاتا۔ ہم نے بچپن میں دیکھا ہمارے والد بازار کو جاتے تھے تو جو مل رہا ہے، ہندو ملے، مسلمان، سکھ، عیسائی، السلام علیکم، ہندو رام رام بھیا، آداب بھیا، یہ کرتے ہوئے چلے جاتے تھے، اور ہم سے کہتے یہ چاچا ہیں انہیں سلام کرو، یہ فلاں ہیں انہیں سلام کرو۔ سرداروں سے بھی ملاقات کراتے تھے، بنیوں سے بھی ملاقات کراتے تھے، مسلمانوں سے بھی جنہیں ہم نہیں بھی جانتے تھے، تو بھائی یہ فلاں ہیں، ان کا یہ رشتہ ہے، ان سے یہ تعلق ہے، تو کیا ہے معرفت اور پہچان بھی ہوتی چلی جاتی تھی، اور یہ بھی سکھاتے تھے کہ دیکھو جو بڑا ملے اسے تم سلام کرو۔ تو یہ سلام کی تعلیم پہلے بزرگ اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اگر تم اپنے بگاڑ اور اپنے خراب تعلقات کو سنبھالنا چاہتے ہو، سدھارنا چاہتے ہو، اور آپس میں میل محبت بڑھانا چاہتے ہو، تو ایک دوسرے کو سلام کرو۔ سلام کا رواج کرو گے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور پہلے مسلمانوں کا یہ طریقہ، صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریقہ تھا کہ دروازوں پر دروازے لکڑی وکڑی کے لگے ہوئے تو ہوتے نہیں، بہت سے بہت یا تو پردہ پڑا ہے دروازے پہ، پیسے نہیں ہیں تو ایسے کھلا ہوا ہے، ذرا سی آڑ میں گھر والے بیٹھ گئے، عورتیں وغیرہ، اور اپنے آپ کو چھپا لیا، اور لوگوں کو یہ حکم تھا بھائی کسی کے گھر میں جھانکتے ہوئے مت جاؤ، اگر جھانک لیا تو سمجھ لو داخل ہو گئے تم گھر میں، یہ تمہارے لیے حکم مانا گیا۔ تو جب کوئی دروازے پر آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے دروازے پر جاؤ تو بالکل دروازے کے سامنے مت کھڑے ہوا، یا تو دائیں جانب کھڑے ہو آڑ میں، یا بائیں جانب کھڑے ہو، اور اندر داخل ہونے کے لیے پہلے سلام کرو اور کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ 3 بار سلام کر کے اجازت مانگو، اگر پہلی بار میں اجازت مل جائے ٹھیک ہے، نہیں دوسری بار سلام کر کے اجازت مانگو، دوسری میں بھی اجازت نہیں ملی تو تیسری بار سلام کر کے اجازت مانگ لو، مگر اڑے مت رہو۔ اب 3 بار کے بعد اگر کوئی جواب نہیں مل رہا ہے تو واپس آ جاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کے ذریعے مجھے بلوایا، میں نے کہا ابھی آتا ہوں، آپ چلیے، وہ چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں آپ کے دروازے پر حاضر ہوا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کر میں نے وہی اسلامی طریقے سے السلام علیکم، کیا اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے کوئی آواز نہیں۔ السلام علیکم، کیا اندر آ سکتا ہوں؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ تیسری بار بھی اسی طرح سلام کیا، کیا اندر آ سکتا ہوں؟ کوئی آواز نہیں آئی، یہ واپس آ گیا۔ پھر کسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی ان سے، تو فرمایا ابو موسیٰ ہم نے تمہیں بلایا تھا، تم آئے نہیں۔ کہا حضرت میں تو آیا تھا، دروازے پر آپ کے میں کھڑا ہوا، 3 بار میں نے سلام کیا، مگر آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی اندر سے جواب نہیں آیا، تو میں واپس آ گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے
کہ جب تم کسی کے دروازے پر جاؤ تو سلام کر کے 3 بار اجازت لے، اور 3 بار میں بھی اجازت نہ ملے تو واپس آ جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے فرمانے لگے، بھائی اس کے اوپر کوئی ثبوت پیش کرو کہ حضور نے یہ فرمایا۔ اب یہ جلدی سے گھبرائے ہوئے گئے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، کہ بھائی ذرا چلیے، ذرا گواہی دے دو اس بات کی کہ حضور کا یہ فرمان ہے۔ تو وہ ساتھ میں گئے اور جا کر انہوں نے گواہی دی کہ یہ صحیح فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ تو حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ ایک سے بھلی 2 کی بات ہو جائے گی اور مضبوط ہمیں حدیث مل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم اپنے گھر بھی جایا کرو تو دروازے سے اس طرح داخل ہوا کرو کہ جیسے تم گھر والوں سے اجازت مانگ رہے ہو اندر آنے کی، گھر والے ہوشیار ہو جائیں کہ کوئی آ رہا ہے دروازے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر میں تو میری ماں ہے بس، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کہ بھائی ماں ہو یا کوئی ہو، دروازے پہ جایا کرو تو ایسی جایا کرو جیسے اجازت لیتے ہوئے جا رہے ہیں، اندر والا باخبر ہو جائے کہ کوئی آ رہا ہے۔ ارے حضور وہ تو میں اور ماں رہتے ہیں اور میں ان کی خدمت میں رہتا ہوں ہر وقت، میرا ماں سے کیا پردہ؟ ارے فرمایا بھائی ہم تم سے کہہ رہے ہیں نا کہ جب گھر میں جایا کرو تو ایسے جایا کرو جیسے اجازت مانگ رہے ہو، گھر والا باخبر ہو جائے، کیا تم یہ چاہتے ہو اپنی ماں کو ننگا دیکھو؟ کہ نہیں تو حضور فرمایا یہی تو ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں کمروں میں دروازے نہیں تھے، گھروں میں دروازے نہیں تھے، کپڑے وپڑے بدلنے کے لیے اگر انہوں نے کوئی اپنا یا کوئی ادھر سے ادھر کپڑا کیا اور یہ تو اپنا گھر سمجھ کے گھس گئے، غیر آدمی تو بغیر آواز دیے نہیں آئے گا، لیکن بیٹا آ جائے جوان تو فرمایا یہ بھی تو تمہارے لیے غلط ہوگا۔ تو پھر معلوم یہ ہوا کہ اپنے گھر میں بھی جائے تو سلام کر کے اور اس طرح جائے کہ گھر والا باخبر ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بٹیا جب اپنے گھر میں جایا کرو تو سلام کرتے ہوئے جایا کرو، فرمایا تمہارے اوپر بھی اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، تمہارے گھر والوں پر بھی اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ تو سلام سے برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور گھر والے اگر کسی ایسی حالت میں ہیں جس کو ہم دیکھنے سے ناگواری محسوس کریں گے تو وہ ہوشیار ہو جائیں گے تاکہ ہمارا دل نہ دکھے اور ہمیں ناگواری نہ ہو۔ تو یہ چھوٹے دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ انسانیت کے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ اللہ یہ اسباق ہمیں سیکھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اسلامی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر قوت و روشنی پیدا کرنا، ہمارے عقائد اپنی پسند کے مطابق بنا، اعمال خیر کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، دینی دنیاوی نعمتیں اپنے دربار سے ہم سب مسلمانوں کو خوب عطا فرما، شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، ترقی کے بعد تمدن سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما۔